اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، بڑے پریم سے اور بڑی ہی محبت سے ہم نے یہ محبت رسول کانفرنس سجائی ہے۔ دوستو، محبت بڑا ضروری کام ہے۔ زندگی سے محبت نکال دی جائے تو زندگی صفر رہ جاتی ہے۔ محبت فاتح عالم ہوتی ہے، یہ جہان کو فتح کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں اپنے لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ خود رب فرماتا ہے یہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، فرمایا یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، یہ اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، جیبوں سے پیسے دے کے اللہ کے گھر بناتے ہیں، یہ بڑی مشقت کر کے حج کرنے جاتے ہیں، یہ اپنے چہرے سجدوں سے سجاتے ہیں، یہ قرآن کو سینوں سے لگاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو ہے نا میرے محبوب کے غلام، یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت۔ رب سے محبت ہو جائے تو سجدہ کرنے کا مزہ آتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا ذائقہ آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو حضور کی، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول کی ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہی ہے، ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اللہ سے بھی پیار کریں تو ٹوٹ کر، اور نبی کریم سے بھی محبت کریں تو ٹوٹ۔ پھر اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے محبت کریں۔ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ نفرت کو فروغ دیا جانے لگا ہے، نفرت کا فروغ۔ ایک تو کافر ہے، منافق ہے، وہ تو اسلام کو پیش کر رہا ہے کہ یہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارے اندر یہ ماحول بن گیا ہے۔ ایک تو باہر سے جو لوگ تھے وہ زیادتی کر رہے تھے، اندر سے یہ ماحول بن گیا ہے کہ آپ کھول لیں کوئی چینل، لڑائی ہی لڑائی ہے، فساد ہی فساد ہے، بحث ہی بحث ہے۔ یہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں، وہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم نے چیزوں کو الجھایا، اتنا الجھایا، اتنا الجھایا، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یار لوگ کدھر جائیں گے بیچارے۔ حق کی بات کرنا ٹھیک ہے، جو اہل حق ہیں وہ احقاق حق کر رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ چیزوں کو اگر اتنا الجھا دیں گے، اہل حق بھی اگر الجھ جائیں گے، اگر وہ بھی اتنا الجھ جائیں گے، اتنی آزمائش ہو جائے گی، تو دین کا جو محبت کا پیغام تھا وہ کیسے آگے جائے گا۔ کوئی معاذ اللہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت کے پیچھے چھپ کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہماری محبتوں کی بنیاد مدینے والے رسول ہیں۔ ہم نے حضور سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے پیار کرنا ہے، ہر شے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ
औलाद है। हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। आप जरा इस मोहब्बत का फरोग देखें कहां तक जाती है। फरमाया, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत फरमा, और मालिक जो इनसे मोहब्बत करे ना तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। मोहब्बत को फरोग दें, मोहब्बत की बात करें, प्यार को लेके चले। मैं ना कभी कभी उठता हूं, मैं सोचता हूं कि हमने ना अपने मुल्क में फिजा पैदा कर ली है, ये बंदा भी गलत है, वो बंदा भी गलत है। मेरे आने वाली नस्लें ये समझने लगी हैं कि शायद हम चोरों के मुल्क में पैदा हो गए, शायद यहाँ डाकू बसते हैं, शायद यहाँ राहजन हैं। और मीडिया के दोस्तों, एक गलत खबर आती है तो उसे इतना उरूज देते हो, इतना फरोग देते हो, इतना आगे लेके जाते हो, और जो रोज अजानें पढ़ी जाती हैं उसको फरोग क्यों नहीं देते? जो रोज मस्जिदों में नमाजें पढ़ी जाती हैं उसको फरोग क्यों नहीं देते? जो रमजान में हर मस्जिद में कुरान खत्म होता है उसे फरोग क्यों नहीं देते? जो इफ्तारी के लिए लोग सड़कों पे मिन्नतें कर रहे हैं, रोजा मेरे साथ खोल लो, मेरे घर में इफ्तार करो, उसे फरोग क्यों नहीं देते? ये जो भाई भाई के काम आ रहे हैं इसकी बात क्यों नहीं करते? नफरत को फरोग दिया। आने वाली नस्ल समझने लगी कि चोरों, लुटेरों, डाकुओं के बीच बसते हैं, ये वतन शायद चोरों का है, डाकुओं का है। ना ना, ये तो दरवेशों का वतन है, ये तो फकीरों का वतन है, ये तो अल्लाह वालों का वतन है। और भाई इस वतन में तो वो लोग बसते हैं कि बात किसी की बेटी की हो रही होती है, रो मेरा बाप पड़ता है। दुख किसी की बेटी को पहुंचता है, नींद मेरी मां को नहीं आती। ये तो वो वतन है जो दुख बांटता है। ये तो कोई एक आदमी आके रो देता है कि मैं तकलीफ में हूं, और वो टीवी पे रो देता है, टीवी पे रो देता है कि मेरे घर में फाका है, मैंने कई दिन से रोटी नहीं खाई। तो लोग घरों में बैठे रो देते हैं। आप मेरी बात को समझ लें दोस्तों, ये तो बड़े नरम लोग, बड़े प्यारवाद। आपने डाकुओं को जरूर देखना है, आपने धोखेबाज लोगों को जरूर देखना है। मैं आपको सैकड़ों लोग दिखाता हूं, सैकड़ों लोग, बड़े दावे से कह रहा हूं, 2 4 5 नहीं, सैकड़ों लोग इन्होंने परदेश जाके मेहनत की, कमाइयां की, लेकिन अपने देश में मस्जिद बनाई तो लोगों को कहा कि अल्लामा साहब, कारी साहब, पीर साहब, मैं पैसे सारे दूंगा पर मेरा नाम न लेना। मैंने कहा मैं सैकड़ों लोग दिखाता हूं, सैकड़ों लोग, मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश की। ये स्टेज पे बैठते हैं मेरी तरह के वो लोग जो पीर साहब, सूफी साहब, अल्लामा साहब होते हैं, लेकिन मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो महफिल का इश्तिहार अपने हाथों से लगाते हैं, महफिल वाले दिन झाड़ू भी देते हैं, लोगों को पैगाम भी देते हैं। उनका इश्तिहार पे भी नाम कोई नहीं, नकीब ने भी नाम नहीं लिया, वो स्टेज पे भी नहीं बैठे। लेकिन जब महफिल सज जाती है, जब दुनिया आ जाती है, जब रसूल पाक का जिक्र उरूज पकड़ता है, तो वो दूर खड़े होकर कह रहे हैं कितनी अच्छी हो गई है मेरी महफिल, कितनी अच्छी हो गई है मेरी महफिल। न किसी पीर ने नाम लिया, न किसी मौलवी ने लिया, न किसी नकीब ने लिया, न किसी नादखा ने लिया, पर ओ मेरे नबी की महफिलें सजाने वालों, तुम्हारा नाम किसी ने नहीं लिया, तुम्हारी फोटो नहीं आई, तुम्हारा इश्तिहार पे नंबर नहीं लिखा गया, पर जिस रसूल के लिए तुमने ये काम किया उस नबी को सारा ही पता है। वो हबीब जानते हैं, वो जानते हैं, उन्हें खबर है कि ये वो मेरा दीवाना है जो लोगों को दावतें देते, आओ मैंने रसूल पाक की महफिल सजानी, आओ आओ। आप यकीन करें, लोग हाथ बांध के कहते हैं हजरत जी टाइम दे दें, दिल करता है जिक्र सरकार सजाया जाए। मेरे भाई याद रखो, फरोगे मोहब्बत की बात करो, पैगाम में मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बोली बोलो, मोहब्बत का तज़किरा करो, लोगों की अच्छाइयों का जिक्र करो, खूबियों का बयान करो। छोड़ो छोड़ो नफरतें, छोड़ो छोड़ो अदावतें, आओ वापस लौट आए। बुखारी मुस्लिम पढ़ो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना एक भाई अपने घर से चला था अपने दूसरे भाई को मिलने। एक तो है सहाबी का प्यार, एक तो है अहले बैत का प्यार, एक अल्लाह के वली का प्यार। अपने घर से चला था वो अपने एक भाई से मिलने, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर फरमाते हैं कि रास्ते में उसे फरिश्ता मिला इंसानी शक्ल में। लोग तो रोज सफर करते हैं पर फरिश्ते नहीं आते, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल में। किधर जा रहे हो मियाँ? कहने लगा अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। कहा उसका तेरे ऊपर कोई एहसान है? उसने कहा नहीं। तो
کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے، کوئی احسان ہے کوئی نہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کوئی نہیں، کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا، وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا، اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے۔ مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے؟ اس نے کہا، کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار، بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار، بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ بھائی پانیاں دیاں باما ہوتے ہیں، کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار۔ اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے، لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے، ابا سے بھی پیار، کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کروں، ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار، کبھی ویسے ہی چل نکلنا ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں، پیار بن۔ اور پھر جب پیار آئے نا نبی پاک کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خوش ہوتے جا رہے ہیں، نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہوگا۔ اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، نعت کے ساتھ ہماری کوئی دلچسپی نہیں، ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ، اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو، اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو، جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے، نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے بیڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج میں گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے، لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا، اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے، ذرا محبت کی بات ہے، حضور تھے یا وہ یہودی تھا، سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں، پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے، نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا کیسا گھوڑا،
میں نے تو بیچے نہیں. کی عقیدہ ہے جڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا میں نے خریدا, پیسے رکھ. کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے. ایک بندہ بھی کہہ دے. اب گواہی کون دے؟ وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. رش لگ گیا, اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے. حضرت ابو خزیمہ پیچھے کھڑے تھے, دونوں ہاتھ اونچے کر دیے. کہنے لگے سونے میں گواہی دیتا ہوں, میں دیتا ہوں نا گواہی, میں دیتا ہوں گواہی. جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے, گھوڑا لیا, سب لوگ چلے گئے. جو اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں. حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا گھر. اور شارحین نے لکھا ہے, شارحین نے, کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ, اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا, گواہی کیسے دے دی, تو تھا ہی نہیں. گواہی نہ علماں وچ پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو. اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں, تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا. جناب ابو خزیمہ ٹھہر گئے, حضور بھی رک گئے, غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا. عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے, کیا شان ہے, کیا ایمان ہے, کیا قوت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا, میں نے تو دیکھا ہے. تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے, تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے, تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے, تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا, تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا, تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی. جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں. اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ گیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہو کہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں, آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا, آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے ماننے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے سونے میں نے کوئی رب دیکھا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا تو اتنی بڑی شے مان. اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے, یہ نہیں فرمایا, اس طرح نہیں کرتے, یہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے نا بازو پکڑا. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا, وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی, تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے. تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا. میں سنو میرے یارو, جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے, پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا, ایک کی گواہی 2 کے برابر, ایک کی گواہی 2 کے برابر. میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں؟ سنو, یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں. حضرت صہیب ابن سنان, حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے. ابو جہل نے روک لیا, کہنے لگے نہیں جانے دیں. آپ فرمانے لگے ایک سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں. نے کہا جی ہاں. فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے, میں نے ٹھان لے لی. وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ, ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے, اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا, ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا, ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا, مدینے میں جا کے رہوں گا. جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے, جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ایک ہی تو شہر مدینہ ہے. فرمایا جانا میں نے ضرور ہے, یہ پاک ہے, سودا کر لو. ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے, پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے. اس نے کہا ہاں. فرمانے لگے سارا لے لو. ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا. جیبیں خالی کر دیں, جیبیں خالی کر دیں, ہر چیز اتار کے دے دی. گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دی.
حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے سارا کچھ دے کے مدینے پہنچا، رسول کریم کی زیارت ہوئی، جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں۔ فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، تو نے مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے۔ فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی عرش ہے، تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے حضرت امیر خسرو۔ تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیے تحفے میں، خواجہ نظام الدین صاحب جوتے تحفے میں دیے۔ تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھا، رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے، تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچ گئے، کہنے لگے تو خواجہ نظام کے پاس سے ہو کے آیا؟ اس نے کہا ہاں، جو کسی دا عاشق ہوئے نا وہ گل اسے دی کر دے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دی وہاں سے آیا۔ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب نے تحفہ بھی دیا، کہنے لگے جوتے دیے اپنے، اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا، ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا۔ حضرت امیر خسرو کے پاس 2 لاکھ دینار تھے۔ کہنے لگے سنگیا اگر میں 2 لاکھ دینار دے دوں جوتے دے دوں گی؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر۔ آپ نے فرمایا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں، اس طرح کر لے 2 لاکھ جوتے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دو۔ آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا، ایک یہاں رکھا، اور اوپر پگڑی باندھ دی، اور آ کے نا خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے۔ فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدے، پیار بڑا زیادہ تھا۔ حضرت نظام الدین تقریر کرتے نا منہ کیا ان کی طرف، پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں کہتا ہوں، پنجابی میں خواجہ میر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے خسرو تیرا تو میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کوئی مول نہیں پایا، اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے، اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ۔ حضرت امیر خسرو رو پڑے، کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ نا، شے بھی تو کوئی نہیں نا، پلے بھی تو 2 لاکھ ہی تھا نا، کچھ شے ہوتی تو میں ریٹ بھی لگاتا۔ سن لے بات، نبی پاک کے غلاموں نے حضور سے پیار کیا۔ حضور فرمانے لگے تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خباب مزدور آدمی تھے، اور یارو مزدور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، خرچے بڑے سخت ہوتے ہیں، مزدور بندے تھے، یہ سیاستہ میں روایت، غریبی تھی، اور جس دن مزدور کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے نا اس سے پہلے ہی سارے پیسے لگ جاتے ہیں، اور بیچارے مزدور نے نا اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے وہاں لگانے، اور اگر اس نے کبھی ٹھیکہ کر لیا ہو کٹھے ملے، اس کی وہ عید ہوتی ہے، میں 3 جوڑا لے کے دینا، میں نے بیٹے کو تحفہ دینا، بہن کے گھر عید بھیجنی ہے۔ غریب آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پیسے کٹھے ملنے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے، کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے۔ وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر دیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے، اوور ٹائم لگا لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا ہے، اب میں نے سارا دیکھ لے، ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے۔ اور سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا۔ حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا وجہ، کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے، دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہوں انسان اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے، بیوقوف ہو گیا تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان۔ تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے، میں نے اسے کہا سن پھر، گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرنے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موجیں نہیں لگ گئی۔ حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں ایک منٹ کے، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سنو بریلی کے امام کہتے ہیں جان ہے عشق روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، وہ ناز دوا، جس کو درد عشق مصطفیٰ کا ذائقہ لگ جائے وہ دوائیاں نہیں کھایا کرتے، وہ تو بیمار رہتے ہیں۔ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کیا سوچ ہے بریلی کے امام کی، کہنے لگے پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، عشق تیرے ماں دی نہیں پترا میں تیرے صدقے۔ اعلیٰ حضرت کس کو کہہ رہے بھلا؟ عشق کو۔ کہنے لگے اے عشق تیرے او تیرے میں صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ۔ سیانے سیانے بندے نا، سیانے سیانے بندے پیار ہو جاتا ہے نا، جب پیار نبی پاک کبھی کبھی ناراض ہو جاتے نا تو حضرت عمر بڑا دلیر بندہ ہے نا، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے، یہ سیاہ میں ملے گا آپ کو، سیاست گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر یہ کونیاں زمین پہ رکھتے اور کونیاں دونوں زمین پہ رکھ کے نا یوں ہاتھ باندھتے، ایسے کونیاں نیچے رکھ کے نا دونوں ہاتھ باندھتے اور پھر کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد النبی و رسولا صلی اللہ علیہ۔ رو پڑتے، حضور کسی سے ناراض ہوتے کسی اور سے تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر کونیاں رکھتے، پھر ہاتھ باندھتے، کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا راضی ہے، حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، حضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، اسلام ہمارا، حضور ہم بڑے راضی، حضور ناراض نہ ہونا۔ تو نبی پاک نہ بڑے ناراض ہوتے تو عمر کی ادا دے کے ہنس پڑتے، حضور ہنس پڑتے اور حضور فرماتے عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا نا، وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا دلیر، اس طرح کا تو نہیں تھا نا۔ تو پھر عمر روتے، کہتے سونیا میں اس طرح کا نہیں تھا، پر پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی، اب کدھر جاؤں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی۔ لیکن نا سیانے بندے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سیانے بندے، ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضور میں جب بھی آتی ہوں نا یہی کرتا پہنا ہوتا ہے، اگر اجازت دیں تو ایک نیا نہ بنوا کے لاؤں، ایک نیا، بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دے، مجھے پتہ ہے آپ نے شک نہیں کرنا میرے اوپر۔ وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے نا، خیر آج کل تو مرید بڑے سیانے ہیں، سارے کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، میں نے کہا تھا شک نہ کرنا، لیکن اگر کبھی کوئی مرید کوئی تحفہ کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہو نا تو سائڈ سے کھلوتا بندہ ہے، ویکھنا یہ نہ کی کام شروع کیتا ہے، میں کہ تو اس شعبے دے نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالچ نہ کرے، وہ تباہی نہ کرے، اپنا کلیجہ خراب نہ کرے، لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتا بنا کے لاؤں، اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ مائی، لے آؤں، اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آؤ۔ آپ بات کو سمجھیں، کچھ تحفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے، واپس کیسے کریں گے آپ، وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، وہ کہتی ہے میں نے بڑے پریم سے، پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نہ، وہ کہتی ہے میں نے کرتا بنایا، اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی آ گئی، بخاری میں موجود ہے۔ اور جب وہ آئی نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤں، اس نے کہا نہیں، حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں، کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے،
सरकार उसी वक्त अंदर गए, पुराना कुर्ता उतारा और नया पहना, और जब लेके आए ना तो बेचारी कुछ नहीं बोली, आंखों में आंसू आ गए। मेरी खिदमत जो कबूल हो गई, मेरी खिदमत जो कबूल हो गई, मेरे ऊपर करम हो गया। वो रोई, हुजूर ने बड़ा पसंद किया कुर्ता। वो बीबी चली गई। शारहीन कहते हैं वो कोई और सहाबी नहीं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अशरा मुबशरा सहाबी, वो शान वाले शख्स जिनके पीछे हुजूर ने नमाज अदा फरमाई, और इतने मालदार के मदीने में सबसे मालदार बंदा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाने लगे हुजूर को देख के, या रसूलल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। कभी हुजूर क्या बात है या रसूलल्लाह, कमाल हो गई, मैंने तो इस तरह का रंग रूप देखा ही नहीं कभी कुर्ते का, जो आज ये आपके साथ लग के ये कुर्ता रंग रूप इख्तियार कर गया। क्या बात है हुजूर की। तब को ज्यादा तारीफ करे तो मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? आप तो सियाने बंदे हैं ना जी, क्या मतलब होता है? अल्लाहु अकबर। तो वो खातून ना दे गई, चली गई। हजरत अब्दुर्रहमान ने बड़ी तारीफ की तो हुजूर फरमाने लगे तुझे चाहिए? तो हंस पड़े, कहने लगे सोने मेहरबानी हो जाए तो फिर तो बड़ी बात है। मैंने तो बड़ी जम के तारीफ की। सरकार अंदर गए, वही कुर्ता जो उतारा था दोबारा पहना, ये कुर्ता लेके बाहर आए, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को दिया। सरकार उजरे में चले गए। सहाबा बोल पड़े, कहने लगे अब्दुर्रहमान सियाना बंदा यार, तुझे पता है हुजूर के कुर्ते को पेबंद लगे हुए, अगर कुर्ता आ ही गया था तो तूने फौरन रख लिया, मांग लिया, तारीफ करने लगा। तुझे पता है सरकार इनकार नहीं करते। जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रो पड़े। हुजूर ने कहा तू पक्का जन्नती है, अशरा मुबशरा से आप रो पड़े। फरमाने लगे मेरे दोस्तों तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने पहनने के लिए लिया, तो किस लिए लिया है? रो पड़े, आंखें आंसुओं से भर गई। कहने लगे दाढ़ी सफेद होने लगी है, वक्त करीब आने लगा है, मैंने तो कुर्ता इसलिए लिया है कि मैं अपने घर वालों को वसीयत करूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो नबी पाक के इस कुर्ते में मुझे कफन देना। मैंने तो कफन के लिए लिया है, कफन के लिए, कफन के लिए। लोगों ने बड़ी कमाइयां की होती हैं, कुछ लोगों के पास कोई कमाई नहीं होती। बाद रिश्तेदार करीबी पूछते हैं कि जिंदगी बीत गई, कमाया क्या है? कहना पड़ता है मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, बस मोहम्मद मोहम्मद वकील गुजर गई, बस मोहम्मद मोहम्मद वकील गुजर गई, तेहद नाले अहमद सदी में गुजर गई। बेदम शबारसी कहते हैं जब मैं कब्र में जाऊंगा ना, मैं मरूंगा, फरिश्ते आएंगे मेरी कब्र में और आके टटोलेंगे, कफन टटोलेंगे, मरने के बाद कफन टटोलेंगे, पता करेंगे भला ये क्या लेके आया। तो बेदम शबारसी कहते हैं पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। देखो ये रंग क्या है सहाबा की मोहब्बत। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं खड़ा था तो एक शख्स आया, ये बुखारी है, ये ना कहना कि मौलवी खतीब कहते हैं कि ज्यादा अमल ना भी करो मोहब्बत करो। ये बात आपने बड़े वसूख से सुननी है, ये मैंने बड़ी जरूरी समझी आपको सुनाना। बुखारी है बुखारी। अनस बिन मालिक फरमाने लगे एक शख्स ने आके कहा हुजूर क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया तेरी तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर ना ज्यादा नफल, ना ज्यादा तिलावतें, ना ज्यादा सजदे, फर्ज पढ़ता हूँ, हुकूक का ख्याल रखता हूँ, पर कोई कसरत नहीं। हुजूर ने फरमाया क़यामत का क्यों पूछ रहे हो? अर्ज करने लगा हुजूर एक शय बड़ी पक्की मेरे पास है। फरमाया वो क्या? कहने लगा खुदा से भी प्यार करता हूँ, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता हूँ, पक्की तेरे पास पक्की शय। हर अमल की जज़ा होती है, उसका सवाब होता है। हुजूर ने सवाब बयान किया, सवाब नबी पाक ने बयान किया। हुजूर फरमाने लगे रब रसूल से प्यार करते हो? या रसूलल्लाह हाँ। हुजूर रिजल्ट का ऐलान करने लगे। सहाबा कहते हैं कान खड़े हो गए। नबी पाक फरमाने लगे सुन फिर, तू जिससे मोहब्बत करता है ना, कयामत के दिन उसके साथ मिल के जन्नत में जाए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वो तो चला गया, मैंने फटाफट अर्ज की, मैंने कहा हुजूर फिर एक बात मैं भी कर लूं? तो हुजूर ने फरमाया करो। अर्ज की हुजूर मुझे खुदा से भी प्यार है, मुस्तफ़ा करीम से भी प्यार है, मुझे अबू बकर से भी बड़ा ही प्यार है, मुझे उमर से भी बड़ा प्यार है। तो हुजूर फरमाने लगे अंश कोई मसला नहीं, चारों मिलके इकट्ठे जन्नत में जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इकट्ठे जाएंगे।
حضرت انس بن مالک اب حضرت انس بن مالک رزلٹ سناتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑھا تھا، ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن مدینے والے رسول مدینے میں آ گئے، اور ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہی مل کے داخل ہو۔ آؤ کبھی کبھی نا فضائل سنا کریں نبی پاک، رات کو نا سرکار کی شانیں سن کے سویا کریں، پیار کریں، کہیں جی کوئی حضور کی عظمت کی بات سنیں، معراج کی بات سنیں، نعت سنیں، اپنے بچوں کے کانوں میں حضور کے تذکرے سنائیں، انہیں کہ پتر آج کچھ نہیں کرنا، آج صرف مدینے والے پہ درود و سلام پڑھنا۔ آپ کو بتاؤں کچھ نشے انسان کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اور وہ نشے کون سے ہیں؟ وہ سارے محبت کے نشے۔ اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یقین کرو رات کو تمہیں کتابیں بلائیں گی کہ ہاں یار مجھے پڑھ، میرے اندر تیرے نبی کی شان لکھی ہوئی۔ آپ کو تقریریں بلائیں گی کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ کبھی کبھی نا ویسے پیار کریں، کبھی مسواک سے کر لیا، کبھی سرمے سے کر لیا، کبھی پگڑی سے کر لیا، کبھی کبھی شوق پیدا کریں، درود پاک پڑھیں، محافل میں جائیں، اپنے بچوں کو نا نعتیں سکھائیں، انہیں کہیں کہ کبھی کبھی نا سرکار کے نام پہ مست ہونا چاہیے، محبت کو فروغ دیں۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی مزہ آتا ہے، کبھی کبھی بڑا ہی، میں بس میں بیٹھا تھا، میرے بالکل آگے ایک آدمی بیٹھا تھا اور ساتھ والے کو سمجھا رہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، اس نے بڑا لیکچر دیا، تھے بھی وہ آپس میں نے بات کرنی چاہیے تو کہنا جی ساڈا آپس کا مسئلہ ہے، وہ جو ہمارا ہم ذہن تھا وہ بھی کہنے لگا جی ساڈا آپس کا مسئلہ ہے تسی نہ بولو۔ اب وہ جو سمجھانے والا تھا اس کی عمر زیادہ تھی، جس کو سمجھا رہا تھا اس کی تھوڑی تھی۔ یہ چیزیں کبھی کبھی مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یار میری مداخلت بھی پسند نہیں کر رہے ہیں بھی آپس میں ہیں، کریں تو کیا کریں۔ اس نے بڑا لیکچر دیا اور اینڈ آ گیا، اترنے کا وقت آ گیا، بات ختم ہونے لگی، وہ بچہ نا جی کرنے لگا، میں بھی تھوڑا پریشان تھا کہ کہیں اس کا قائل تو نہیں ہو گیا، اور جب اترنے لگا نا اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی وزن دے کے کبھی بیٹھتے ہیں، تو کرسی تو اٹھنے سار کہندا یا رسول اللہ مدد۔ وہ ساری موت جو تھی نا یا رسول اللہ مدد، وہ جو بڑی دیر سے دلیلیں دے رہا تھا نا، میں تو خیر ہی کرتے نہیں، کہتا تو لگو رہو نا، میں تو انجے ہی کہنا روز یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی